اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح قرآن سے قرآن حکیم کی آیتوں کے ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر اور وضاحت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہے جس سورہ کا ہم چھٹا نمبر سورہ الانعام اور اس کی آیت کا نشان ہے 73۔ اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ وہ جس دن بھی جس چیز سے بھی کہتا ہے کہ ہو جا یعنی کن، وہ فوراً ہو جاتی ہے، فیکون۔ اس کی ہر بات سچی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن تو اس کی بادشاہت اب یقیناً بالکل ظاہر ہو چکی ہوگی۔ وہ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ ہر کام گہری مصلحتوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، اکثر لوگوں سے کہتے ہیں ابھی مرنے کے دن نہیں تھے یا بے وقت کی موت یا اس طرح کی باتیں اللہ جانتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ انسان جو ہے بہت ہی بیماری کی حالت میں اور ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں، وہ دعا قبول بھی کرتا ہے، اس کی بیماری لمبی ہوتی جاتی ہے، وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے ان اذیتوں سے نجات دو، اور ہم جو ہے نا اس کے لیے دعائیں کہ اللہ جانتا ہے اس کی مصلحت کو، اور اگر اس کا وہ اس دنیا سے اپنی تمام کٹھنائیوں، پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، تو بس صرف ایک دعا کریں کہ پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے، ہم راضی برضا ہیں، تو بہتر جانتا ہے۔ اور دعا کا حکم دیا ہے اس نے کہ دعا کرو، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس تکلیف کی شدت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو اس کے لیے جو کچھ کرے گا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور اسے ہر بات کی خبر بھی ہے، یعنی کہ وہ ہر بات کی خبر بھی رکھتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی مصلحتیں ہیں، ہر چیز کی ایک مصلحت ہوتی ہے، وہ مصلحت کے حساب سے انجام دیتے ہیں۔ ہم چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، اس وجہ سے ہم جو ہے کبھی کبھی قرآن حکیم خود بھی کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے لیے وہ کچھ مانگتا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں دعا بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ پھر اور آیات جو ہیں وہ سورہ الانعام کی 94 سے 102 تک کی آیت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آیتیں، اور یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی گٹلی اور دانے کو پھاڑ کر، یعنی کہ جو درخت اگتے ہیں وہ گٹلی اور دانے کو ہم تو بو دیتے ہیں زمین میں اس کو، لیکن اللہ ہی اس کے کرسٹ کو توڑتا ہے اور اس کو اتنی مٹی کے نیچے سے ایک نازک سا پودا نکالتا ہے، پھر وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی کہ ماں اگر مر چکی ہوتی ہے تو بچہ زندہ کبھی کبھی نکل آتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مرغی کی مثال دی گئی ہے، جانوروں کی مثال دی گئی ہے، اور بھی کہ ان سے انڈے پیدا ہوتے ہیں، بعض سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بعض سے نہیں ہوتے ہیں، تو یعنی سمجھو کہ یہ ہے تمہارا خدا جو اتنا اقتدار رکھتا ہے، اور ایسا ہی ہے تمہارا خدا، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ وہی تو ہے کہ جس نے صبح کے پو کو پھاڑا اور اسی نے آرام کے لیے رات بنائی، حساب کے لیے سورج و چاند بنائے، یہ سب
اسی اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے اور قوانین ہیں جو غالب اور قوت والا ہے. یعنی اگر رات نہ ہوتی اور ہمیشہ دن ہی رہتا تو کہاں سے انسان سکون پاتا؟ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ رات، اور کتنی بڑی نعمت ہے پرسکون نیند جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کیسے ہماری جو جسمانی قوتیں ہیں وہ جن میں ہمارے جسموں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جب ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن جاب کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کتنے تھک جاتے ہیں، کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے ہمارے جسم میں. تو اگر رات کی خوبصورت نیند نہ ہوتی، پرسکون نیند نہ ہوتی، تو ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت کیسے ہوتی؟ تو اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے رات بنائی ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے. کس کس نعمت کا اس کی شکر ادا کریں، کس کس کرم کو اس کے یاد کریں. بس شکر ہے پروردگار عالم تیرا. پھر یہ سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے اور قوانین ہیں جو غالب اور قوت والا ہے، خود اپنی طاقت کے بل پر ہر کام انجام دینے والا ہے، عزت والا، ہر بات کا جاننے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم جنگلوں اور سمندروں کے راستوں میں اندھیروں میں راستے معلوم کر سکو. دیکھا تم نے، ہم نے اپنی باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اللہ کہہ رہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو معرفت چاہتے ہیں، جو علم چاہتے ہیں، جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہیں یہ ساری باتیں. یہ نہیں کہ جو بس الٹب زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ مہلت ملی ہوئی ہے. اس مہلت کو ہمیں کیسے یوز کرنا، ہمارا ایک ایک سانس جو ہے مہلت ہے. کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سانس دی ہوئی. اگر یہ سانس نہ ہو، ایک سیکنڈ میں انسان جو ہے نا سانس بند ہو جاتی ہے، ختم. پھر تو انسان بھی نہیں رہتا، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا کہ خالد ہے کہ محبوب ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. ادھر سانس نکلا اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ میت اٹھا لو اور میت لے جاؤ اور میت کو نہلانے لے جاؤ اور میت کو قبرستان پہنچا دو اور میت ہو جاتا ہے. وہ سب نام ایک ہو جاتے ہیں، ایک لباس، ایک مقام زمین کے نیچے اور ایک نام، یعنی ڈیڈ باڈی یا میت بس. اور جو بھی نام جو وہ ہوتے ہیں کہ کتنے جو زبانیں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں، مگر ایک ہی نام ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی نام نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، کتنا پروردگار عالم سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر لمحہ اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے سے اچھے کام. پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، ہم نے اپنی باتوں، دلیلوں اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کر دیا، پھر ہر شخص کے ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کہ باپ کی پشت ہے وہ بریکٹ میں، اور رہنے کی جگہ، دو ہی رہنے کی جگہ ہیں. ایک تو رحم مادر ہے جہاں تین تین تاریکیوں میں پروردگار عالم جو ہے ہماری تخلیق کرتا ہے، اور ایک پھر آخری مقام قبر ہے. تو یہ مقرر کر دیے پروردگار عالم. غرض ہم نے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت اور حکمت کی دلیلیں اور نشانیاں خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں. وہی اللہ ہے جس نے بلندی سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسی پانی کے ذریعے ہر چیز کے پودے اگائے، پھر ان میں سے ہری بھری ٹہنیاں نکالی. سبحان اللہ. پھر ہم اس میں سے گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، کھجوروں اور چھواروں کے لٹکتے ہوئے گچھے نکالتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات، یعنی کہ پروردگار عالم ہی اگاتا ہے، جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یعنی صورتوں میں تو ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ذائقہ، ان کا مزہ، ان کے اثرات جو ہمارے جسم کے اوپر پڑتے ہیں وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جب ان کے پھل پک جائیں تو ان کو دیکھو اور غور کرو، یعنی پھلوں پہ بھی غور کرو
کہ یہ کیسے تھے، پہلے یہ کچے تھے، ان کا رنگ کیسا تھا، پھر یہ اور بڑے ہوئے، پھر ان کا رنگ کیسے مختلف ہوا، پھر یہ اب یہ پک گئے ہیں تو ان کا رنگ کتنا مختلف ہوا، ہر وقت میں ان کا ذائقہ کتنا مختلف ہوتا ہے، کبھی وہ کسیلے ہوتے ہیں، کبھی وہ کھٹے ہوتے ہیں، کبھی وہ میٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بہت شیریں ہو جاتے ہیں، بہت میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ غور کرو نا، ایک پھل ہی کو اٹھا لیں، ایک سبزی کو ہم اٹھا لیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اللہ کی معرفت بہت حاصل ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس گزرتے چلے جائیں، بس کھائیں پھئیں انجوائے کریں، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً اس میں دل سے حقیقتوں کو مان لینے والوں کے لیے اللہ کی قدرت، رحمت اور حکمت کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ پھر بریکٹ میں اتنی بڑی دلیلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جنوں کو خدا کے شریک بنا رکھا ہے، یعنی جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کیا انہیں یہ نہ پتا؟ اس پر بھی ان احمقوں نے بغیر سمجھے بوجھے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالیں، یعنی کہ جو باتیں بھی یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک، پاکیزہ اور بہت بلند ہے۔ وہی تو ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا پہلے پہل ایجاد کرنے والا ہے، بھلا اس کے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ کتنی سمپل سی دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، کہ کرسچن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کو، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی سمپل سی بات کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے، جو کہ ایک عام طریقہ کار ہے کہ بیوی ہو تو پھر اولاد ہوتی ہے، کیا اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتا ہے اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، نہیں ہے کوئی اللہ اس کے سوا، اسی کی بندگی یا مکمل اطاعت کرو کہ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ الانعام، چھٹا سورہ قرآن مجید کا 94 سے 102 تک کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ ایک چیز سے اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں، اور پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور تمام طرح کے فضل و احسان سے مستفیض فرمائے اور اس کے سائے میں رکھے۔ اور ہمیں اس ویڈیو کو ہم نے تو یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب جو بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، جو بھی ایک بات بھی دوسروں تک پہنچائے گا وہ رسول کے کام میں برابر کا شریک ہوگا، انبیاء کے کام میں شریک ہوگا۔ تو اگر ہمیں انبیاء کے کام میں شریک ہونا ہے، رسول اور آل رسول کے کاموں میں شریک ہونا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن سے متمسک ہونا ہوگا، رسول اور آل رسول سے متمسک ہونا ہوگا، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، اہل بیت کی احادیث لوگوں تک پہنچانی ہوں گی تاکہ ہم شیئر کر سکیں اس کے اندر جو بھی اچھی بات ہے اس کو شیئر۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ یہ سن کے یہ ویڈیو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ اس کو آگے سے آگے بڑھائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔